قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی دو، ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سر بلند تم ہی رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم سب مومن ہو جاؤ۔ بات بالکل دو چار ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ وَتَوَكَّلُوا عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ کرو اس ذات پر جسے موت نہیں آنے والی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس پر ہمارا ایمان ہے اس پر ہم بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں۔ لیکن بھروسہ یا توکل کہتے کسے ہیں یہ ہم خود طے کرنے پر لگے ہوئے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ جس کو ہم توکل کہہ رہے ہیں عربی میں، اسی کو اردو میں ہم بھروسہ کہتے ہیں۔ یہ بھروسہ کرنا کیسے ہے اس کو ہم نہیں طے کریں گے۔ یہ قرآن کریم کی آیت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، تو اس مسئلے کا حل اور اس آیت کا مفہوم بھی اللہ کے نبی بتائیں گے اور نقل صحابی کرے گا۔ چنانچہ ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور یہی سوال دہرا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم جانور پالتے ہیں، اونٹ اور بکریاں عموماً پالا کرتے تھے عرب کے لوگ۔ تو صحابی نے سوال کہ اللہ کے رسول ہم اونٹ پالتے ہیں، صبح کو لے کر کے جاتے ہیں اونٹ چراتے ہیں، شام کو گھر لے کے واپس آتے ہیں، تو اب رات شام کو گھر لے کر کے آئیں اور اونٹ کو رسی میں باندھ دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، یا اونٹ لا کر کے گھر پہ چھوڑ دیں پھر بھروسہ کر کے سو جائیں؟ آپ ہمیں بتا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا کہ اونٹ کو واپس لاؤ اور رسی میں باندھ کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ قیامت تک کے لیے اتنا زبردست یہ واقعہ سبق دے رہا ہے ہر انسان کے لیے کہ ہمارے ساری گتھیاں سلجھ جائیں گی، سارے مسئلے کا حل بن گیا ہے کہ توکل کسے کہتے ہیں۔ یہ حدیث صحابی کے یہ سوال اور یہ واقعہ ہمیں سارے جواب دے رہا ہے کہ توکل نام ہے اپنی ساری صلاحیتیں جو اللہ نے ہم کو دی ہیں سب استعمال کرو، اس کے بعد کے معاملات اللہ کے حوالے ہیں۔ ہم ساری دنیا کو دیکھ کر کے پریشان ہیں اور یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے۔ ساری دنیا یعنی جو کافر اور مشرک اور منافق اور ملحدین کی جماعتیں ہیں وہ دنیا کی ترقی اپنے حالات میں پا جائیں گی، کر سکتی ہیں، لیکن مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسروں کی دوڑ میں شامل ہو کر کے غلامی کے علاوہ کچھ نہیں پا سکتا۔ اگر ہم کو غلامی کرنا تو اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے۔ یہ ان بے ایمانوں کی غلامی کر کے کیوں اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں جب غلامی کرنی ہے؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ آج ساری قومیں اپنے مذہب پر مرنے کو تیار ہیں صاحب، ساری قومیں، ساری باطل طاقتیں اپنے مذہب پر مرنے کو تیار ہیں، اور ایک مسلمان ہے کہ اپنے مذہب پر جینے کو تیار نہیں صاحب۔ ہم تو یہاں تک آ چکے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی کہتا ہے، کوئی رہنمائی کرے، کوئی بتائے صاحب مذہب یہ کہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، ہم اس پر جینے کو تیار نہیں ہیں اور غیر جان دینے کے لیے تیار اپنے مذہب پر۔ تو مسئلہ ہے کہ توکل نام اپنی ساری صلاحیتوں کو ختم کر دیا جائے، اس کے بعد کے جو ضرورتیں ہیں، اس کے بعد کے جو حالات ہیں، جو نتیجے ہیں، وہ اللہ کے اوپر ڈال دیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی بات کا سبق دے رہی ہے۔ ہم نے سوچا ہوا شاید توکل کا مطلب ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر لیا جائے اور دعائیں کرنے کے بعد ہم فارغ ہو جائیں۔ دعاؤں کا نمبر بعد کا ہے، اللہ نے جو ہم کو صلاحیتیں دی ہیں اس کا استعمال کا نمبر پہلے کا ہے۔ پوری سیرت پڑھیں، 13 سالہ مکی زندگی جو پریشانیوں سے، مظالم سے بھری ہوئی ہے اللہ کے نبی و صحابہ کرام کی، آپ دیکھیں کیا توکل ہے۔ اور اگر کوئی دعا دنیا میں ہو سکتی ہے سب سے طاقتور تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کی آمین ہے۔ اس سے طاقتور دعا دنیا میں نہ پہلے ہوئی ہے نہ بعد میں ہو سکے گی۔ اگر دعا سے مسئلہ حل ہونا ہوتا تو اللہ کے نبی دعا کرتے، صحابہ کرام آمین کہہ دیتے تھے، اور 2.5 سال کا جو بائیکاٹ جھیلا اللہ کے نبی نے ان کفاروں کا کیوں جھیلنا پڑتا؟ 2.5 سال کا بائیکاٹ تھا، کھانے پینے تک کے بچے دل بلا رہے تھے، اور عورتوں کے جسم میں دودھ ختم ہو گیا تھا کہ بچے سو نہیں سکتے تھے، چیخ و پکار مچی ہوئی تھی۔ تو کیا مسئلہ تھا؟ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، صحابہ آمین کہہ دیتے، بس ایک کوئی کرشمہ ہو جاتا، ایک طوفان آ جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتے۔ لیکن مسئلہ پھر بعد والے کیا کرتے صاحب؟ مسئلہ یہ نہیں تھا۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا بڑی طاقتور یقیناً ہے، لیکن اللہ کے نبی کو پوری امت کے لیے ایک راستہ بتانا تھا کہ قیامت تک اب نبی نہیں آنے والا ہے، تم زندگی کیسے گزارو گے؟ تو امت کو مجاہدے پر رکھا اللہ کے نبی نے، پھر دعا ہے اس کے بعد۔
ورنہ اللہ کے نبی ہر موقع پر دعا کرتے، حالات بالکل بن جاتے، ٹھیک ہو جاتے، حالات موافق ہو جاتے، اور یہ کفار اور یہ مشرکین تباہ ہو جاتے، ہم تو مایوس ہو جاتے کہ میرے پاس تو کوئی نبی نہیں ہے، کون دعا کرے گا، آمین کون کہے گا؟ تو جو ابھی مایوسی چھائی ہوئی ہے، ہم تو اپنی موت یوں ہی مر جاتے۔ تو اللہ کے نبی نے امت کو مجاہدے پر چھوڑا ہے، کہا مجاہدے ساری صلاحیتیں لگا دو، اس کے بعد اللہ سے دعا کرو اور اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو۔ سب سے پہلی جنگ اللہ کے نبی نے جو خروج کیا تھا، جس غزوے میں تشریف لے گئے تھے، وہ جنگ بدر ہے۔ مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر دور پر 313 صحابہ، چند تلواریں، کچھ تیر، 2-4 اونٹ اور گھوڑے ہیں، اکثر صحابہ کرام خالی ہاتھ ہیں، کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، بس اور کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ اپنی صلاحیتیں، اپنے بس میں جو کچھ ہو سکتا ہے، ہم مدینہ منورہ سے بدر تک جائیں گے، کافروں کا مقابلہ کریں گے، اللہ کے نبی دعا فرمائیں گے اور اس پر پھر صحابی آمین کہے گا، پھر اللہ کی مدد آئی اور آئے گی۔ آج بھی ساری صلاحیتیں لگا کر کے اتحاد کے ساتھ، ایک اگر مسلمانوں کو کوئی امیر ہوتا، ساری صلاحیتیں لگا کر کے آج بھی اللہ کی مدد لے سکتے ہو، لی جا سکتی ہے۔ خدا وہی ہے جس نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگایا تھا، خدا وہی ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل کو دریا سے بچا کر کے فرعون کو ڈبو دی تھا۔ اللہ کی طاقت وہی ہے جس نے جنگ احد، جنگ بدر اور جنگ خندق میں اللہ نے مدد فرمائی تھی فرشتوں کے ذریعے سے۔ آج وہی خدا ہے، کوئی کمزوری نہیں، ہم اسی نبی کی امتی ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ جو ہمارا شکوہ یہ ہے کہ اللہ ساری طاقت، ساری قدرت کے باوجود ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ ہمارے مسئلے کو بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن یہ الزام ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی تو کچھ قدرت دی ہے، اپنی طاقت کا استعمال نہ کرو اور اللہ کو پابند کرو گے کہ اپنی قدرت دکھا دے۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر میرا مذاکرہ، میرا تذکرہ دنیا کی مجلس میں کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اور اگر کوئی بندہ میرے طرف ایک بالش چل کر کے آتا ہے تو میں ایک باہ اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں، اور اگر وہ چل کر کے آتا ہے تو میں دوڑ کر کے اس کی طرف آتا ہوں۔ ذات یہ کہ پہلے تمہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ نے جو ہمیں قدرت دی ہے اس کا کیا کرے گا؟ یہ امت مسلمہ اس کو بچا کے بیٹھی ہے، کب کام آئے گی وہ؟ اور اللہ کے نبی کی سیرت یہی کہہ رہی ہے۔ ورنہ جنگ خندق، جو جنگ بدر ہوئی تھی، اللہ کے نبی دعا فرماتے وہاں کون جاتا؟ اللہ ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، ہتھیار بھی نہیں، گھوڑے بھی نہیں، کمزور ہے مسلمان، تو میری مدد فرما دے۔ لیکن بات پھر وہیں آ کر رک جاتی کہ بعد والی قوموں کے حالات آتے تو وہ کہہ دیتی کہ اللہ میرے پاس کوئی نبی نہیں، ہم تو برباد ہو گئے۔ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نہیں، دعا بہت طاقتور ہے۔ قیامت تک زندہ رہنے کا جو سلیقہ تھا، مسلمانوں کے جو حوصلہ تھا، وہ حوصلہ اللہ کے نبی کو دینا تھا۔